افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. تھی سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی وہ فرماتے ہیں کہ اسماء رجال صالحین، کہ یہ جو ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر ہیں، یہ قوم نوح کے نیک لوگوں کے نام ہیں. حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے نیک لوگ تھے تو وہ فوت ہو گئے تھے. یہ ان لوگوں کے نام ہیں، یہ کوئی برے لوگ نہیں تھے، یہ اصلاً نیک لوگ تھے. ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر. فلما ہلاکو، جب یہ ہلاک ہو گئے نیک لوگ، اوحى الشیطان الی قومہم، شیطان نے ان کی قوم کی طرف وحی کی، شیطان نے ان کی قوم کے دلوں میں یہ بات ڈالی، ان انصبوا الی مجالسہم، بت بنا دو ان کی مجلسوں میں، التی کانوا یجلسون، جن مجلسوں میں یہ بیٹھا کرتے تھے وہاں بت بنا دو. شیطان نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ تمہیں اپنے بزرگوں کی یاد آتی ہے، یہ بڑے برگزیدہ نیک لوگ تھے، تو اگر تم ان کو حقیقی طور پہ یاد رکھنا چاہتے ہو، بھولنا نہیں چاہتے، تو ان کے بت بنا لو. جہاں یہ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے بت بنا لو، ان بتوں کو ان کا نام دے دو، یہ ود کا بت ہے، یہ سوا کا، یہ یغوث، یہ یعوق، یہ نصر. وسموها باسمائهم، ان بتوں کا نام بھی ان کے نام پہ رکھ دو. ففعلوا، انہوں نے یہی کام کیا. فلم تعبد، شروع میں شیطان نے ان کے دل میں یہ بات نہیں ڈالی کہ تم ان کی عبادت کرو. اگر شیطان شروع میں ہی کہہ دیتا ہے کہ تم ان نیک لوگوں کو بت بنا لو اور عبادت کرو، شاید وہ شیطان تدریج سے کام لیتا ہے، شاید لوگ جو ہے وہ فوراً شرک پہ تیار نہ ہوتے. شروع میں تو سارے موحد تھے، شاید لوگ فوراً شرک پہ تیار نہ ہوتے، تو شروع میں ان کی عبادت نہیں ہوئی. شیطان نے وسوسہ نہیں ڈالا کہ ان کی عبادت شروع کر دو. لیکن جب یہ جن لوگوں نے بت بنائے تھے، جب وہ کھیپ ساری مر گئی بت بنا کر، انہوں نے اپنی طرف سے بری نیت سے بت نہیں بنائے، اپنی طرف سے انہوں نے اپنے بزرگوں کو یاد رکھنے کے لیے بت بنائے. کئی دفعہ ہمارے ہاں لوگ اپنے بزرگوں کو یاد دہانے کے لیے تصویریں ان کی بنا کر محفوظ کر لیتے ہیں. اور یہ عیسائیوں اور یہ کنیساؤں میں نبیوں کی اور نیک لوگوں کی تصویریں لگی ہوتی تھیں، حضرت مریم کی، حضرت عیسیٰ کی. آہستہ آہستہ یہیں سے شرک شروع ہوا ہے. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک شروع ہوا. شروع میں ان کی عبادت نہیں ہوئی. حتی اذا ہلک ہؤلاء، یہ جو پہلے لوگ تھے جنہوں نے بت بنائے، جب یہ ہلاک ہو گئے، وتنسخ العلم، لوگوں کو بھول گیا کہ یہ بت کیوں بنائے گئے تھے اور یاد دہانی کے لیے یہ بنائے گئے تھے، عبادت کے لیے نہیں بنائے گئے تھے. عبیدت، اس وقت پھر ان کی عبادت شروع ہوئی. تب شیطان نے وسوسہ ڈالا اب ان کی عبادت شروع کر دو، اب انہیں حاجت روا مشکل کشا مانو، یہ اتنے بزرگ تھے، اتنے نیک لوگ تھے، تو کیا یہ تمہیں اولاد نہیں دے سکتے، کیا تمہاری مدد نہیں کر سکتے. جس طرح آج ہمارے ہاں لوگ نیک لوگوں کی ذات میں، نبیوں کی ذات میں غلو کر کے ان میں خدائی صفات پیدا کر کے ان سے اولادیں اور منتیں مرادیں مانگتے ہیں. اسی طرح آہستہ آہستہ شیطان نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ کام کیا. بعض علماء، سیدنا ابن عباس وغیرہ، بعض مفسرین سے مروی ہے کہ یہ ود، سوا، یغوث، یعوق، یہ نصر، یہ سارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان کے بیٹے ہیں سارے. یہ سارے نیک لوگ ہیں، اور ان میں سے جو سب سے بڑے بیٹے تھے ان پانچوں میں سے، یہ سب نیک لوگ تھے. سب سے بڑے ود تھے اور یہ بڑے محبوب تھے حضرت آدم علیہ السلام کو. اب ان روایات کی حیثیت کیا ہے تحقیقی طور پر واللہ عالم، لیکن یہ بات مفسرین نے لکھی ہے. تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر نے ذکر کیا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں نیک لوگ تھے، تو ان نیک لوگوں کے بت بنا لیے گئے. یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو عام طور پہ بت ہوتے ہیں اور بتوں کی پوجا ہوتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں عام طور پہ کہ اصل میں مشرکین تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے کہ کبھی بھی بتوں کی پوجا نہیں ہوتی. ہمیشہ جن بتوں کی پوجا کی گئی ان بتوں کے پیچھے اصل میں نیک لوگوں کی شخصیت ہوتی ہے. ہمارے ہاں قبروں کو پوجا جاتا ہے. ہمارے ہاں جب کبھی لوگوں سے کہا جائے کہ قبروں کی پوجا نہ کرو، یہ تو شرک ہے، اور مشرکین مکہ بھی شرک کرتے تھے. قبر والوں سے منتیں مرادیں نہ مانگو، ان سے اولادیں نہ مانگو، ان کو حاجت روا مشکل کشا نہ سمجھو. تو فوراً آگے سے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، مشرکین مکہ کا شرک یہ تو نہیں تھا، وہ تو باقاعدہ بتوں کو رب سمجھتے تھے. یہ بات یاد رکھیے کہ مشرکین مکہ یا شرک پہلے سے چلا آ رہا ہے. سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک آیا تھا اور پھر مسلسل یہ سلسلہ چلتا رہا ہے. یہ جو شرک چلتا آ رہا ہے یہ ہمیشہ نیک لوگوں کی ذات میں غلو کر کے شرک چلتا آ رہا ہے. لوگ بتوں کی عبادت نہیں کرتے، لوگ وہ بت جن کے نام پہ بنے ہوتے ہیں اصل میں ان کی عبادت کرتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم
وہ 5 بتوں کی عبادت نہیں کرتی تھی. وہ بت کوئی ایسے ہی بت نہیں بن گئے تھے کہ ان کے پیچھے کوئی ہسٹری نہیں تھی, کوئی تاریخ نہیں تھی. وہ نیک لوگوں کے بت تھے. ود سوا یغوث, یہ صحیح بخاری کی حضرت ابن عباس کی اس حدیث سے پتہ لگتا ہے یہ نیک لوگ تھے اصل میں. تو نیک لوگوں کی ذات میں شیطان نے ان سے غلوب کروا کر ان نیک لوگوں کی ذات میں جب غلوب ہوا تو لوگوں نے ان میں خدائی صفات پیدا کر دیں. تو بتوں کے پیچھے بھی نیک لوگ ہوتے ہیں. ان نیک لوگوں کے بارے میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ ان کے بارے میں غلوب کرو, اور لوگ ان کے بارے میں غلوب کا شکار ہو جاتے ہیں. جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت مریم علیہ السلام ان کے مجسمے بنا لیے, ان کی ذات میں غلوب کر کے انہیں اللہ بنا دیا, اللہ کا بیٹا بنا دیا اور ان کی عبادت شروع کر دی. اسی طرح آج لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں اور قبروں پہ جا کر وہ قبروں کی پوجا کرتے ہیں. وہ اصل میں قبروں کی پوجا تو کوئی بھی نہیں کرتا, قبر اور مٹی کی پوجا کوئی بھی نہیں کرتا. جس طرح پرانے لوگ پتھروں کی اور بتوں کی پوجا کوئی بھی نہیں کرتا تھا, وہ تو ان بتوں کے پیچھے جو نیک شخصیات ہوتی تھیں ان نیک شخصیات کی ذات میں غلوب ہوتا تھا. اسی طرح آج لوگ قبروں پہ جاتے ہیں, قبروں کی پوجا نہیں ہوتی. وہ قبریں جو نیک لوگوں کی ہوتی ہیں ان نیک لوگوں کی شان میں غلوب کر کے ان کو حاجت روا, مشکل کشا بنا کر ان سے منتیں مرادیں مانگی جاتی ہیں اور ان سے حاجت روائی, مشکل کشائی کا دعویٰ کیا جاتا ہے. تو یہ بتوں کی عبادت ہو یا قبروں پہ جا کر لوگ دعائیں مانگے, لوگ منتیں مرادیں مانگے, یہ ایک جیسی چیز ہے, کوئی فرق نہیں ہے ان میں. تو یہ پیچھے سے یہ ایک جیسی چیز ہے. قبروں کے پیچھے بھی نیک لوگ ہوتے ہیں اور بتوں کے پیچھے بھی نیک لوگ ہوتے ہیں, اور نیک لوگوں کی ذات میں غلوب انسان کو شرک تک لے جاتا ہے. اسی بات سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہودیوں کو, عیسائیوں کو روکا. قرآن کریم میں سورہ نساء میں ہے, یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اے اہل کتاب اپنے دین میں غلوب نہ کرو. غلوب یہی ہے کہ اللہ نے جن کو مخلوق بنایا, جن کو انسان بنایا, افضل انسان بنایا, وہ افضل ہے لیکن انسان ہی ہے. افضل ہونے کا مطلب یہ نہیں ان میں خدائی صفات آ گئی ہیں. اگر ان میں خدائی صفات کسی میں ہوں, کسی مخلوق میں, تو وہ مخلوق میں خدائی صفات نہیں ہو سکتی. جو عدم سے وجود میں آیا ہے, جو 2 دفعہ شرم گاہ سے نکلا ہے, جتنا مرضی نیک کیوں نہ ہو, باپ سے وہ پیدا ہوا, حقیر پانی سے, باپ کی منی سے پیدا ہوا, باپ کی شرم گاہ سے نکلا, اور پھر ماں کی جو ہے وہ حقیر پانی سے پیدا ہوا. 2 دفعہ وہ آپ سمجھیے کہ جو مخلوق ہے پیدا ہوا ہے وہ 2 دفعہ شرم گاہ سے نکلا ہے. تو انسان جو اس حقیر چیز سے پیدا ہوا ہے وہ معبود یعنی کہ تصور پہ کیسے کیا جا سکتا ہے. اور پھر جسے موت آ جائے, جسے بیماریاں آ جائیں, جو آزمائشوں کا شکار ہو, جو اپنی زندگی کے اندر, دیکھیے نبیوں کے بارے میں یہ کہنا کہ نبی پیدا ہوئے ہیں, وہ ایک وقت تھا جب وہ نہیں تھے, پیدا ہوئے اور وہ کمزور تھے اور وہ فوت ہوئے اور ان کو بیماریاں آئیں, یہ نبیوں کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہے, یہ عین حقیقت ہے. اور یہ چیزیں قرآن کریم میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں, حضرت عیسیٰ کو عیسائی اللہ کا بیٹا یا اللہ کہتے تھے. اللہ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم معبود کیسے ہو سکتے ہیں, وہ تو دونوں کھانا کھاتے تھے. آپ ذرا غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے کیا مثال پیش کی ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول, مسیح ابن مریم اللہ نہیں ہیں, اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, وہ تو رسول ہیں. رسول سے بڑی ان کی حیثیت نہیں ہے. وامہ صدیقہ, ان کی ماں کی حیثیت صدیقہ سے بڑھ کر نہیں ہے, وہ صدیقہ ہیں, صدیقہ کائنات حضرت مریم, ان کا مقام صدیقیت کا ہے, وہ تو رسول بھی نہیں ہے. یہ ان کا اعلیٰ ترین مقام ہے. کوئی ان میں خدائی صفات پیدا نہیں ہو گئی. کانا یا کلان الطعام, دونوں کھانا کھاتے تھے. کھانا کھانے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو تفصیلات کے ساتھ بیان نہیں کرتے, لیکن اشارہ کر دے گا کہ جو کھانا کھائے گا وہ اس کھانے کو نکالے گا باتھ روم میں جا کر. تو جو باتھ روم میں جا کر قضائے حاجت کرتا ہے تو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں کہ وہ معبود ہو اور وہ لوگوں کی حاجت روائی کر سکے, مشکل کشائی کر سکے. جو پیدا ہو, جو بیمار ہو, جو کھانا کھائے, بازاروں میں جائے اور جو کھایا ہے اس کو نکالے, اس کو بیماریاں آئیں, وہ اپنی زندگی کے اندر مشکلات کا شکار ہو, اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں. اشد البلاء علی الانبیاء, سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کی آتی ہیں. ثم الامثل فالامثل, جو آزمائشوں کا شکار ہو, جو اپنے آپ کو آزمائشوں سے خود نہ بچا سکے. اگر اللہ نے کسی کو آزمائش میں ڈالا ہے, اس آزمائش سے اللہ ہی ہے جو کسی کو نکال سکے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر اللہ آپ کو بھی تکلیف دینا چاہے, اگر اللہ آپ کو بھی تکلیف کے ساتھ چھونا چاہے, تو اس تکلیف کو
کوئی نہیں روک سکتا سوائے اللہ کے، آپ بھی نہیں روک سکتے۔ تو یہ آیات ہیں، اور یہ جو سوچ قرآن کریم توحید کے بارے میں دیتا ہے اور شرک کے خلاف دیتا ہے، اس سے شرک کا کلا کما ہو جاتا ہے۔ لیکن شیطان کا وسوسہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، جس طرح قوم نوح کے دلوں میں وسوسہ پیدا کیا، نیک لوگوں کے بت بنا کر ان بتوں کی عبادت شروع ہو گئی۔ اسی طرح ہمارے ہاں وہ نیک لوگوں کی قبروں کی عبادت شروع ہو جاتی ہے۔ وہی عقائد جو بتوں کے ساتھ قوم نوح رکھتی تھی اور ہمیشہ سے تمام قوموں نے رکھے، قریش نے رکھے بتوں کے ساتھ، وہ ان بتوں کو سفارشی مانتے تھے، وہ ان بتوں کو وہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، یعنی یہ نیک لوگوں کے بت ہیں اور یہ نیک لوگ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى۔ آج دیکھیں یہی باتیں ہم نے قبروں والے بزرگوں کے بارے میں ہم نے سوچ رکھی ہیں، یہی باتیں ہیں جو ہیں شیطان نے وسوسہ ڈال رکھی ہیں، یہی شرک کی بنیادیں ہیں آج بھی۔ اور یہ بہت بڑی یہ ایک مکر ہے، اور یہ ایک جو ہمیشہ سے شیطان جو سب سے بڑا کفر کا امام ہے، اور پھر شیطان کے چیلے یہی باتیں سجھاتے ہیں لوگوں کو، اور لوگ ان کے ورغلانے میں آ جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو قرآن کریم کا احادیث مبارکہ کا مطالعہ نہیں کرتے، وہ لوگ پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اے اللہ انہوں نے گمراہ کیا بہت زیادہ لوگوں کو۔ کنہوں نے؟ ان بتوں نے۔ ان بتوں نے بہت سے زیادہ لوگوں کو گمراہ کیا۔ بتوں نے گمراہ کیا، یہ مراد نہیں ہے کہ وہ جن کے بت تھے ان نیک لوگوں نے گمراہ کیا، نہیں، شیطان نے یہ ان نیک لوگوں کے بت بنائے، اور شیطان نے لوگوں سے بت بنوائے، اور شیطان نے ان بتوں کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ان بتوں کے واسطے سے۔ یہ مطلب ہے وقد اضلوا کثیرا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں اے اللہ یہ جو بت بنے نیک لوگوں کے، شیطان نے اس بتوں کے واسطے سے بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کیا، ان بتوں کے واسطے سے۔ آج قبروں کے واسطے سے شیطان نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے ہمارے ہاں جن کا دین قبروں سے شروع ہوتا ہے، قبروں پہ ختم ہوتا ہے۔ میں جہاں جاب کرتا ہوں یونیورسٹی میں، تو ہمارے کولیگ وہ عمرہ کرنے گئے، مدینہ منورہ بھی گئے، مکہ مکرمہ بھی گئے، اور وہ عمرہ کرنے سے پہلے عراق اور ایران سے بھی ہوتے گئے۔ تو جب واپس آئے تو واپس آ کر ہمیں اپنی سٹوری سنانے لگے کہ میں یہاں گیا۔ وہ جو بھی انہوں نے بیان کیا اس میں قبروں کے علاوہ کچھ بیان نہیں کیا۔ جی مکہ مکرمہ میں ہم جنت المعلیٰ میں گئے، مدینہ منورہ میں وہ جنت البقیع میں گئے، اور عراق میں فلاں بزرگ کی قبر، وہ فلاں کی قبر، فلاں کی قبر، فلاں کی قبر۔ تو میں سنتا رہا ان سے، سننے کے بعد ان سے میں نے آخر میں ذکر کیا، ان سے میں نے کہا اکیلے میں نے کہا کہ یہ آپ کے اس پورے سفر میں قبروں کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہے کہ نہیں؟ اگر یہ قبروں کی اور یہ اتنی اہمیت ہوتی ہے دین میں، تو قرآن و حدیث میں، قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفروں کا ذکر ہے، نبیوں کے سفروں کا ذکر ہے، صحابہ کرام کے سفروں کا ذکر ہے۔ کہیں کچھ ملا ہو کہ ان سفروں کے اندر فلاں نبی کی قبر پر وہ گئے، فلاں نبی کی قبر پر گئے، فلاں ایک ولی کی قبر پر گئے، ہمیں کہیں قرآن و حدیث میں قبر کا ذکر ملے اور قبر والوں کا ذکر ملے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے معراج پر گئے، اسراء پر گئے، تو کہیں قبروں کا کوئی ذکر ہو، کوئی مزاروں کا ذکر ہو کہیں؟ تو یہ ہمارے جو سلف صالحین ہیں، صحابہ تابعین، ان کے دور کے اندر کوئی قبروں کا اور ان چیزوں کا ہمیں تو اگر ذکر ملتا ہے تو یہ ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا، جاؤ علی جتنے بھی قبریں اونچی ہیں ان کو زمین کے ساتھ لگاؤ، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں ابو حیاج اسدی کو بھیجا، کہا میں تمہیں اس کام سے بھیج رہا ہوں جس کام سے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، جاؤ اور جتنی قبریں تمہیں اونچی ملیں ان کو زمین کے برابر کراؤ۔ تو یہ قبروں کے ساتھ، اور ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ اسلام کا قبروں سے کوئی تعلق نہیں ہے، قبرستان ہو، قبریں ہوں، وہاں جانا چاہیے موت کو یاد کرنے کے لیے، دعائیں کرنے نہیں کہ وہاں جا کر بزرگوں سے جا کے کوئی دعائیں کریں گے، کوئی منتیں مانیں گے، اور جب وہاں جا کر دعا کریں گے تو دعا قبول ہوگی ورنہ قبول نہیں ہوگی۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا